الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 75 نمبر آیت ہے اس کی. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ اہل کتاب تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتا ہے، اور جو ایسے لوگ ہوں گے ان سے ایمان لانے کی توقع بالکل فضول ہے. یہ ان کا کام آج تک جاری ہے. سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ تو ان کی خیانت پر اطلاع پاتا رہے گا. اے مخاطب تو ان کی خیانت پر اطلاع پاتا رہے گا. یہ ان کا ایک دن کا کام نہیں، لگاتار ان کا کام ہے. ہر دفعہ ہر ترجمے میں یہ اس میں چینج کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی اگلی آیت جو ہے 76 نمبر اس میں فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اپنے فرقہ کے بعض لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، یعنی ایسا نہ کیا کرو. مطلب یہ تھا کہ جو رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں یا اسلام کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں شریعت اسلامی کے بارے میں جو پیش گوئیاں ہیں ان کی بات آگے نہ بتایا کرو، اس طرح یہ تمہارے خلاف یہ دلیل بنائیں گے. اور یہ جو تحریف کا ذکر ہے یہ سورہ نساء 46 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودیوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کی باتوں کو ان کے اصلی مقامات سے تبدیل کر دیتے ہیں. سورہ المائدہ 13 نمبر آیت میں فرمایا اہل کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے اصلی مقامات سے تبدیل کر دیتے ہیں. سورہ المائدہ کی 41 نمبر آیت میں فرمایا کہ اہل کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے اصلی مقامات کے ظاہر ہونے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں. اور اسی صورت کی 79 نمبر آیت میں فرمایا 79 نمبر آیت میں کہ اہل کتاب اپنے ہاتھ سے بات لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. اور سورہ آل عمران 78 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی تیسری قسم ہے اس کی تحریف کی. اے ایمان والو اہل کتاب میں ایک جماعت ایسی ہے جو کتاب الہی کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو اس طرح موڑتے ہیں کہ تم یہ خیال کرو کہ یہ عبارت بھی کتاب میں موجود ہے، حالانکہ وہ کتاب میں موجود نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ پر افترا کرتے ہیں. اب یہ جو قرآن مجید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. زمین آسمان ٹل سکتے ہیں، ان کی بات ہمیشہ سچ ہے، لیکن انسانی ذہن جو ہے وہ ثبوت بھی مانگتا ہے. اس کی ایک مثال کہ ان کا کام کیا ہے. یہ جو تورات شریف کی آخری کتاب جو موجودہ تورات ہے اس کا نام ہے استثناء. اس کا آخری سے پہلا باب 33 نمبر باب ہے، 2 نمبر آیت ہے. اس میں جو رسول اللہ کی پیش گوئی تھی جب مسلمانوں نے وہ ان کو پیش کرنی شروع کی تو انہوں نے اس کو بدل کر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لفظ ہی نہیں ہے بات.
وہ پیش گوئی تھی کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ یہ عام بات ہے، اس لیے میں اس کو کرتا ہوں تاکہ یاد رہے کہ وہ 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ وہ فاران سے طلوع ہوا اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا۔ فاران مکہ کے پہاڑوں کو کہتے ہیں۔ 10,000 قدوسی، جب آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا تو 10,000 صحابہ کرام ساتھ تھے، اور اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہے۔ آتشی شریعت سے مراد یہ ہے کہ ایسی شریعت جس میں ثواب بھی ہے اعمال کا، اور جو گناہ کرے گا، جرم کرے گا، اس کی سزا بھی ہے۔ انہوں نے جب مسلمانوں نے یہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ یہ عبارت بالکل رسول اللہ پر فٹ ہوتی ہے، تو انہوں نے 1930 میں اس کو بدل کر وہاں پر کر دیا کہ لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ ہے۔ یہ تھا پروٹیسٹنٹس کا کام۔ جو برطانوی حکومت ہے، جو برطانیہ کے زیر اثر جتنے بھی ممالک تھے، وہ سارے پروٹیسٹنٹس تھے، اور یہ جو رومی ہیں اٹلی والے، یہ کیتھولک ہیں، پرانا فرقہ، وہ ان سے 2 قدم آگے گئے۔ جو کیتھولکس ہیں انہوں نے اپنا ترجمہ کیا 1958 میں۔ وہاں پر لفظ ہے اس میں عدد، گنتی کے لیے کوئی لفظ ہے، اس کا ترجمہ 10,000 کریں یا لاکھوں کریں، وہ لفظ ہے اس میں عدد، گنتی کے لیے۔ انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا جگہ کا نام سے، مدعی غائب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مریبہ کا دیش سے ہے۔ مریبہ کا دیش 2 جگہیں ہیں۔ تو اس سے بڑی تحریف کیا ہوگی کہ ہم کوئی لفظ ہے جس کا ترجمہ یا 10,000 کریں یا لاکھوں کریں، وہ گنتی ہے، اب اس کی جگہ ہم فیصل آباد لکھ دیں۔ تو یہی کام انہوں نے کیا کہ اس میں عدد کا ترجمہ انہوں نے اس میں ظرف سے کر دیا، جگہ کا نام کر دیا وہاں پر۔ اور یہ جو اللہ پاک نے فرمایا، مطلب یہ وہ چیز ہے جس کو کوئی بھی آدمی چیک کر سکتا ہے۔ اب بھی جو KJV ہے، انگریزی ترجمہ جو ہے، کنگ جیمز ورژن، جو برطانیہ کے بادشاہ جیمز کے دور میں ہوا تھا، اور اتھنٹک بادشاہ کا اتھنٹک ہے، اس کی اجازت سے وہ ہوا تھا سن 1600 کے بعد، اس میں اب بھی 10,000 ہے، اور جب اس کا ترجمہ کیا اردو میں تو وہاں پر لاکھوں کر لیا۔ کیتھولکس کا میں نے بتایا تھا کہ ایک جگہ پر بیٹا باپ سے 2 سال بڑا بنتا ہے، جو اصل عبارت ہے بائبل کی۔ انہوں نے اس کو 2006 میں کاٹ کر بیٹے کی عمر صحیح کر دی، 42 کی بجائے 22 سال لکھ دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی 79 نمبر آیت میں کہ اہل کتاب اپنے ہاتھ سے، آگے آیت آ بھی رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے۔ اب اس کی مثالیں سن لیں۔ یہودی عبادات کے مناسک، ان کو ادا کرنے کا طریقہ، جیوش 1 والیوم جیوش انسائکلوپیڈیا کے مطابق وہ عبادات کا جو طریقہ ہے وہ حضرت موسیٰ نے نہیں بتایا، وہ کاتبوں نے بتایا، منشیوں نے۔ پوری تالمود تفسیر بالرائے ہے، اس میں انہوں نے جو عبارت ہے تورات کی، جو بھی تھی، جیسی بھی جس حالت میں ہے، اس کا وہ ترجمہ اور تشریح کی ہے جو ان کی اپنی پسند تھی۔ عبادت کچھ کہہ رہی ہے، وہ آگے کچھ لکھ رہے ہیں۔ پوری کی پوری تالمود جو اب ان کی فقہ ہے، حدیثیں اور فقہ ہے، وہ جناب انہوں نے اپنی مرضی سے، وہ ساری کی ساری علماء کی رائے، کہتے ہیں یہ زبانی روایات تھی، وہ نام لیتے ہیں کہ فلاں عالم کی یہ رائے، اور وہی اب ان کا دین۔ تیسری اس کی مثال کہ یہ جو کیتھولک حضرات کے جو سب سے بڑی مذہبی رہنما ہیں، ان کو پوپ کہتے ہیں۔ پوپ کہتے ہیں باپ کو، مقدس باپ، پاپا۔ ہمارے بچوں نے بھی کہنا شروع کر دیا اپنے والدین کو، والد کو، تو یہ پاپا ان کو کہتے ہیں، باپ، مقدس باپ۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو یہ پاپا کہنا نہ سکھائیں۔ یہ پوپ کے فرمان ہیں، ان کو وہ خدا کا حکم سمجھ کے وہ مانتے ہیں۔ پوپ جب فرمان جاری کرتا ہے تو اس کو آرڈر نہیں کہتے، اس کو پروکلیمیشن نہیں کہتے، اس کو بل کہتے ہیں، بل، BULL، بل۔ اس کے لیے نام ہی الگ رکھا ہوا ہے کہ یہ پوپ کا فرمان ہے، اور پوپ جو ہے اس کے فرمان کو وہ خدا کا حکم سمجھتے ہیں، اور نیچے لکھا ہوتا ہے اس کے فرمان کے
کہ پوپ فلاں نے اپنی رسالت کے فلاں سال جاری کیا، یعنی اس کو رسول سمجھتے ہیں، وہ رسول ہے پطرس کا، اور پطرس رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں خدا کے ان کی نظر، لہذا پوپ صاحب جو بھی کہیں گے وہ حکم خدا ہے، اور اس کے اختیارات جو ہیں انہوں نے صرف زبانی نہیں مانے، انہوں نے لکھ کے ایک ایلے لگا دیے ہیں اس کے۔ پوپ صاحب کا یہاں پر ایک صافہ ہوتا ہے، مفلر دونوں طرف لٹکا ہوتا ہے، ادھر بھی چابی بنی ہے، ادھر بھی چابی بنی ہے، ایک جنت کی چابی ہے، ایک دوزخ کی چابی ہے، جس کو چاہیں پوپ صاحب جنت الاٹ کر دیں، جس کو چاہیں وہ دوزخ الاٹ کر دیں، اس کا حکم خدا کا حکم ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اہل کتاب اپنے ہاتھ سے عبارت لکھتے ہیں، اور وہ پوپ صاحب اپنے ہاتھ سے وہ عبارت لکھتے ہیں کہ میں یہ حکم دیتا ہوں، لہذا وہ خدا کا حکم۔ اس کے بعد جتنے انہوں نے عقیدے بنائے ہیں وہ علماء کی کونسلیں ہوئی ہیں، مجمع ہوا ہے، اجلاس ہوا ہے، اس میں بنائے گئے ہیں، اللہ نے نہیں بنائے، حضرت عیسیٰ نے نہیں دیے۔ سب سے پہلا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا، یہ 325 سال بعد، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 325 سال بعد نکایا ایک جگہ ہے، وہاں پر کونسل منعقد ہوئی ان کی، وہاں پر ایک بشپ سارے اکٹھے ہوئے، ان میں ایک بشپ تھا آریوس، اس نے کہا کہ بھائی خدا ایک ہے، اور ہمیں یسوع علیہ السلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ خدا ایک ہے، اور اس نے یہ تورات کی عبارتیں دوسری پیش کی، اس کے منہ پر انہوں نے تھپڑ مارے، اس کے منہ پر تھوکا، اس کی وہ بشپ شپ بھی فارغ کر دی، اس کو وہاں سے نکال دیا، اور بدعتی گنتے ہیں آج تک۔ پھر وہ قسطنطین بادشاہ جو تھا، اس کی والدہ کا کہنا یہ تھا کہ خدا ایک سے زیادہ مانو، اس کی بہن کا کہنا یہ تھا کہ خدا ایک ہی ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت اگر قسطنطین بادشاہ اپنی بہن کے زیر اثر ہوتا تو ان کا عقیدہ آج اور ہونا تھا، جس کی یہ دلیلیں پیش کر رہے ہوتے، جس طرح یہ 3 خداؤں کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر کونسل میں بیٹھ کر انہوں نے طے کیا کہ آج کے بعد حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اب وہ کیا ہے؟ حکم خدا۔ اسی طرح پھر کونسل ہوئی بعد میں، اس میں پروگرام بنا کہ یہ جو روح القدس ہے اس کو بھی خدا کا درجہ دیا جائے، پھر وہاں پر بیٹھ کے یہ عقیدہ بنا لیا، تثلیث مکمل ہوئی ہے کئی سو سال بعد۔ اس کے بعد یہ جو کیتھولکس تھے، انہوں نے حضرت مریم جو تھیں علیہ السلام، پھر ان کو خدا کا درجہ دے دے، بلکہ خدا کی ماں کا درجہ دیا، وہ بھی کونسل نے فیصلہ کیا۔ تو یہ فرمایا جو نبی امی نے، جنہوں نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی تھیں، جن کے پاس کوئی لائبریری نہیں تھی، جن کے پاس ان کی دستاویزات نہیں تھیں، نبی امی نے جنہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر فرما دیا کہ یہ مدینہ میں بیٹھ کر فرمایا کہ یہ اہل کتاب، بقرہ مدنی صورت ہے، یہ اہل کتاب اپنے ہاتھ سے عبارت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو اللہ پاک نے ہی بتایا تھا، یہ رسول اللہ کی رسالت کے دلائل میں سے ہے بات، کہ جو بات تم چھپاتے تھے، جو بعد میں یہ تمہاری کتابیں ظاہر ہوئی ہیں، اس وقت رسول کریم علیہ السلام نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں۔ اب یہ سارے ثبوت سامنے، تالمود بھی سامنے ہے، پوپ کے فرمان سامنے ہیں، کونسلوں کے فیصلے سامنے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ جب بھی انہوں نے بات کرنی ہے، انہوں نے اس طریقے سے بات کو گھمانا ہے کہ آدمی یہ سمجھے ساری بات اس میں لکھی ہوئی ہے، تورات میں یا انجیل میں یا پرانے عہد نامے میں، نہیں۔ تو یہ آل عمران کی 78 نمبر آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا، اے ایمان والو، اہل کتاب کی ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہے جو کتاب الہی کو پڑھتے وقت بعض عبارات کو اپنی طرف سے پڑھ دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو اس طرح موڑتے ہیں کہ تم یہ خیال کرو کہ یہ عبارت بھی کتاب میں موجود ہے۔ اب وہ سوال بڑا ٹیکنیکل کرتے ہیں کہ ایک طرف تو قرآن مجید تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ بدلی ہوئی ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید کو مسلمانوں کو آپ سوال تب کریں جب ان کا دعویٰ آپ سمجھ لیں۔ قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے، اسلام کا دعویٰ یہ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے جو سورۃ بقرہ کی 42 نمبر آیت میں اور سورۃ آل عمران کی 71 نمبر آیت میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ۔ دعویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹل کا ٹوٹل چینج کر دیا، دعویٰ صرف یہ ہے کہ آپ نے بوقت ضرورت
اور بقدر ضرورت آپ نے حق کے ساتھ باطل ملا دیا۔ اور وہاں پر اب خود ان کے علماء ہی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ عبارت بعد میں شامل کی گئی ہے۔ مثلا متی کی انجیل کے جو آخری باب ہے، مرکز کی انجیل کا جو آخری باب کی 12 آیتیں ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ الحاقی ہیں، اور انہی میں یہ تثلیث ہے، انہی میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہو کر وہ آسمان پر اٹھائے گئے یا وہاں پر قبر سے نکالے گئے۔ تو وہ بریکٹوں میں لکھی ہوئی ہیں عبارتیں، وہ خود ان کے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں بعد میں شامل کی گئی ہیں۔ تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ، یعنی یہ نہیں ہمارا دعویٰ کہ آپ نے ٹوٹل کا ٹوٹل چینج کر دیا ہے۔ اب بھی جو بائبل ہے اس میں جہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ خداوند یوں فرماتا ہے، وہاں پر کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نے یہ فرمایا، وہاں پر کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ جہاں پر لکھا کہ ابراہیم نے یہ فرمایا، وہاں پر کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ بس آپ نے جو آپ کی ضرورت تھی، جتنی ضرورت تھی اتنا آپ نے تبدیل کیا، یہ ہے ہمارا دعویٰ۔ اس لیے جو بچ گیا ہے اس کی قرآن تصدیق کرتا ہے، کہ جو بدل گیا ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سب پچھلی کتابوں پر حاکم ہے۔ اب آگے جو 76 نمبر اور 77 نمبر آیت ہے، اور یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ یہ رسول اللہ کو، مسلمانوں کو اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم کو ایسی باتیں بھی بتا دیتے ہو جو اللہ نے صرف تم پر ظاہر کی ہیں، تاکہ وہ اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف وہ بطور دلیل پیش کرتے۔ جب رسول اللہ کے پاس آتے تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تھے، تو کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام بائبل کی ان پیش گوئیوں کے بالکل عین مصداق ہیں جو ان کے بارے میں اللہ پاک نے پہلے سے بتا دی۔ جب وہاں سے واپس جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ والے ان کو ڈانٹتے ہیں، یہ بات تم نے ان کو کیوں بتائی ہے؟ یہ تو تمہارے رب کے سامنے یہ تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے، تو ایسا نہ کیا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کہتے ہیں کہ ایسا نہ کیا کرو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تو اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام کو فرمایا، اے رسول کیا انہیں معلوم نہیں کہ وہ کسی چیز کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا، کیونکہ اللہ یقیناً اس چیز کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب چھپانے کی ایک اور مثال، بہت ٹیکنیکل اور اتنی کاریگری سے وہ چھپایا گیا ہے کہ شاید ہی کسی مسلمان عالم کے پاس یہ حوالہ ہو۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر ابن اللہ۔ اب وہ جناب وہ پادری ماد الدین بھی، یہ سلطان محمد پال بھی اور دوسرے، انہوں نے اعلانیہ کہا، انہوں نے کہا کہیں ہے یہودیوں کی کتابوں میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ پھر مسلمان جو ہے وہ بہانے بناتا جی ایک فرقہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس وقت تھا جب یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ بھائی اب بھی ہے، صرف انہوں نے کاریگری کی ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام کو عبرانی میں عزرا کہتے ہیں، انگریزی میں عزرا لکھا جاتا ہے ان کو۔ ان کی کتاب کا نام ہے عزرا، بائبل میں شامل ہے، اس کا 10واں باب ہے اور 3 آیت ہے۔ اس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے مخدوم۔ جب اس کو ان کے پیچھے جا کر عبرانی کا لفظ دیکھا تو اس کا ترجمہ تھا خدا، کہ وہ حضرت عزیر کو خدا کہتے ہیں، اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے اب بھی۔ صرف یہ انہوں نے بڑی استادی سے اس کو چھپایا ہے کہ عام آدمی کے ہاتھ، اور یہی وہ کہتے تھے کہ ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے کیوں ظاہر کرتے ہو جو کل خدا کے ہاں تمہارے خلاف یہ بطور دلیل پیش کر سکیں، ان چیزوں کو چھپاؤ ان سے۔ اس طرح یہ چھپاتے ہیں۔ اور یہ جو چھپانے والی بات ہے، اللہ پاک نے فرمایا یہ 77 نمبر آیت میں کہ وہ اے رسول کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ یقیناً اس چیز کو بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، اور اس چیز کو بھی جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران 29 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے رسول آپ کہہ دیں کہ اے لوگو اگر تم کوئی چیز اپنے سینوں میں چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ ہر حالت میں اسے جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ سورۃ طٰہٰ
7 نمبر آیت ہے 20 نمبر صورت کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم پکار کر بات کرو گے تو اللہ سن لے گا ورنہ نہیں سنے گا؟ نہیں، اللہ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو یا آہستہ آواز سے بات کرو، وہ تمام بیدوں اور خفیہ باتوں سے واقف ہے۔ یہ جو یہودیوں نے کہا کہ یہ باتیں نہ ظاہر کیا کرو، اللہ کو بھی پتہ چل جائے گا، تو اللہ نے فرمایا میں تو سب کچھ جانتا ہوں۔ سورہ رعد 9 اور 10 نمبر آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، اللہ پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جاننا، وہ اونچی شان والا بلند و بالا ہے۔ اور تم میں سے کوئی شخص خفیہ طور پر بات کہے یا اونچی آواز سے بات کرے، اس لیے دونوں برابر، وہ ہر حالت میں ہر بات کو جانتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص رات کو کہیں چھپ کر بیٹھ جائے یا دن کو چلے پھرے، اس کے لیے دونوں برابر ہیں، وہ دونوں کو برابر دیکھ رہا ہے۔ اور سورہ نحل 19 نمبر آیت میں فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کو تنہائی میں بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو اللہ دیکھ رہا ہے عقیدہ، اور دوسرا کہ ایک دن آئے گا جب مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ یہ دو عقیدے جو آدمی کو لگام کی طرح دونوں طرف سے کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کسی آدمی کے ایک آدمی کے سر پر ایک سپاہی کھڑا کر دیں تب بھی یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ انسان کو انسان کنٹرول کر ہی نہیں سکتا، صرف سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ سسٹم وہ اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ پاک نے دیا۔ ایک تو اللہ پاک حاضر ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، ہر بات کو جانتا ہے۔ دوسرا وہ تم سے حساب لے گا۔ یہ دو باتیں ہیں جو آدمی کو تنہائی میں بھی جرم سے باز رکھ سکتی ہیں، ورنہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی حد میں رہے، کیونکہ جب بھی کسی کو اختیار ملا ہے، کسی کو کام کرنے کا موقع ملا، تو اس نے اپنے حد سے تجاوز کیا۔ تو اس عقیدے کو بار بار قرآن مجید نے ذہنوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی۔ یہ سورہ تغابن 4 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وہ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو پروگرام تم بنا رہے ہو اپنے ذہن میں اس کو بھی جانتا ہے۔ لفظ سینہ، لفظ دل، لفظ نفس، 3 لفظ ایسے ہیں کہ جن سے انسانی ذہن بھی مراد ہوتا ہے، انسانی ذہن بھی مراد ہوتا ہے۔ یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹڈوں پیڑا، حالانکہ پیٹ کا کوئی تعلق سوچنے سے نہیں ہے۔ اسی طرح قلب، صدر، سینہ اور نفس، یہ 3 لفظ ایسے ہیں جن سے انسانی ذہن مراد ہوتا ہے۔ جو لفظ نفس ہے وہ روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ نیت اور ارادے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ذہن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ سیاق و سباق جو ہے عبارت کا وہ بتا دے گا کہ یہاں پر کیا مراد ہے۔ تو یہ جو ہے کہ اللہ پاک سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، یعنی جو تمہارے ذہن میں پلاننگ ہے، جو خفیہ ہے، جو کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ جو سورہ ہود ہے اس کی 5 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے باتیں چھپائیں، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے۔ خبردار ہو جاؤ، جب یہ اپنے کپڑے اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ ان کی خفیہ اور علانیہ باتوں کو جانتا ہے۔ اور اسی پر کیا موقوف، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جو دل میں پروگرام ہے، ذہن میں پروگرام تمہارے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ سورہ نحل 23 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً ان باتوں کو جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی میں نے عرض کی 2 عقیدے ایسے ہیں جو آدمی کو لگام کی طرح دونوں طرف سے کنٹرول کر کے رکھتے ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دوسرا یہ کہ وہ حساب لے گا۔ اس لیے توحید، رسالت اور آخرت، 3 عقیدے انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے باقی 2 کا ماننا بے اثر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو مانے، رسول کو مانے، لیکن آخرت کو نہ مانے،
تو باقی دونوں عقیدوں کو ماننا بھی بیکار ہے۔ اسی طرح تینوں میں سے کسی ایک عقیدے کا اگر کوئی انکار کر دے باقی دو کو ماننا بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بار بار یہ ذہن نشین فرمایا کہ اللہ تمہاری باتوں کو جانتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ احساس تھا ان کا رویہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان ایک راوی ہیں، احادیث کے راوی ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے، وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ وہ اپنے کسی ساتھی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے گاؤں سے اس بستی سے باہر اپنا خیمہ لگایا اور اپنے ساتھی کو پیسے دیے کہ تو جا کر وہاں سے کھانا لے آ، جس کو ہم سرائے کہتے ہیں، یا وہاں پر کوئی بھی چیز ایسی وہاں سے کھانا لے آ۔ وہ چلے گئے، یہ اکیلے تھے خیمے میں، تو ایک انتہائی خوبصورت عورت آئی اور اس نے کہا کہ سلیمان میری خواہش پوری کر، میری حاجت پوری کر۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس نے کہا نہیں یہ والی پیسوں والی نہیں ہے جو عورت کو مرد سے ہوتی ہے۔ تو یہ خیال کر کے کہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، یہ رونا شروع ہو گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ خیمے میں تنہا، انتہائی خوبصورت، انہوں نے کسی پر زبردستی نہیں کی، وہ خود ان کو دعوت دے رہی ہے اور وہ بھی انتہائی خوبصورت۔ تو آپ اس خیال سے کہ پتہ نہیں میں اس آزمائش میں پورا اتر سکوں گا کہ نہیں، آپ رونے لگ گئے۔ اتنا روئے کہ وہ عورت چلی گئی۔ رات کو خواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ان کو شاباش دی کہ بھئی تو نے کمال کر دیا۔ اس نے کہا حضور میں نے کیا کمال کرنا تھا، کمال تو آپ نے کیا کہ آپ اس کے عزیز مصر کی بیوی کے احسان مند بھی تھے، اور بڑی مدت تک وہ آپ کو بہلاتی رہی، انوائٹ کرتی رہی۔ کمال تو سرکار آپ نے کیا، میں نے کیا کرنا۔ انہوں نے کہا بیٹے میں اللہ کا نبی تھا، مجھے اللہ نے بچا ہی لینا تھا، تجھ کو وہ حفاظت حاصل نہیں تھی جو مجھے حاصل تھی۔ تو تنہائی میں کون بچانے والا ہے؟ صرف اللہ کا خوف یا اللہ کا خیال۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو رسول امی نے ذہنوں میں اتنا راسخ کیا کہ لوگ تنہائی میں بھی جرم کرنے سے بچتے تھے، اور یہ حالت ہوگی کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوگا تو وہ خود دربار رسالت میں پیش ہوتا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ تو بار بار جو آیات آ رہی ہیں، یہ قرآن مجید کی جو آیات میں بار بار پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ پاک نے اتنی دفعہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب بھی تم کو کام کرو، چاہے اعلانیہ کرو، چاہے چھپ کر کہو، چاہے پلاننگ کرو، مجھے پتہ ہے، اور جب پتہ ہے تو میں اس کا حساب بھی لوں گا۔ تو سورہ ملک میں 13 نمبر سورہ یاسین 76 نمبر آیا تھا، اس میں فرمایا اے رسول ان لوگوں کی باتوں سے آپ غمزدہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں، ہم ان کی خفیہ باتوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی ظاہر باتوں کو، یعنی ان کو پوری سزا ملے گی۔ جو رسول اللہ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں ان کو ان کے جرموں کی پوری سزا دوں گا۔ میں ان کی اعلانیہ پلاننگ کو بھی جانتا ہوں، میں ان کی خفیہ پلاننگ کو بھی جانتا ہوں، آپ نہ اتنا زیادہ رنج کریں۔ سورہ ملک 13 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا تم اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، وہ تو دلوں کے راز تک سے واقف ہے۔ سورہ الفرقان 6 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیجئے اس قرآن کو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں کی اور زمین کی تمام خفیہ باتوں سے واقف ہے، بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی یہ رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے کہ تم بچے جا رہے ہو، ورنہ اگر اللہ کسی بھی گناہ پر فوراً پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہتا۔ سورہ نام میں فرمایا کہ اللہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر تمام باتوں کو جانتا ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے رازوں سے بھی واقف ہے، اور جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں کان میں آہستہ سے دوسرے کے کان میں بات کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اور سورہ زخرف 80 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں جانتے، ہم تو ہر بات سن لیتے ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک حساب لے گا، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے
انسان کنٹرول ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہر قانون کو انسان جو ہے وہ سرکموینٹ کر جاتا ہے، اس کو بائی پاس کرتا ہے اس طرح سے کہ قانون منہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یہ فیصل آباد کی بہت پرانی ایک مثال ہمیں انہوں نے ہمارے پروفیسروں نے پڑھائی تھی۔ ان پڑھ بابا، اس نے یہاں پر دکانیں بنائیں، پگڑی لی، 25 دکانیں بنائیں، لاکھ لاکھ روپے پگڑی لی، یعنی آج کا 25 کروڑ لیا جب کی بات ہے۔ پھر کمشنر انکم ٹیکس کے پاس گیا، اچھا ان سے جن سے پگڑی لی ان سے قرض حسنہ کی رسیدیں لے لیں کہ یہ میں نے قرض حسنہ لیا ان سے، قرض حسنہ پر انکم ٹیکس نہیں تھا۔ وہ سارا کام مکمل کر کے کمشنر انکم ٹیکس کے پاس گیا کہ یہ میں نے 25 لاکھ پگڑی لی ہے، تم میں ہمت ہے تم مجھ پہ ٹیکس لگا لو۔ انسان اس طرح کا چلاک ہے، اور کہتے کہ اس بابے کی وجہ سے پھر انہوں نے انکم ٹیکس قانون میں چینج کی۔ تو انسان کو انسان نہیں روک سکتا، اس کو صرف اللہ کا خوف، یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور قیامت کا دن آئے گا جس سے مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ یہ دو باتیں ہیں جو آدمی کو کنٹرول کر کے رکھتی ہیں۔ جن کو خوف خدا نہ ہو اور اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ اس دنیا میں جو چاہے کرے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے، تاکہ جو موسم میں خرابی آ گئی ہے، لوگوں کی صحت خراب ہو گئی، اللہ پاک اس پر رحم فرمائے ہم پر، اور رحمت کی بارش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے رحمت کی بارش فرمائے۔ وما علینا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔